میں جب کبھی ڈاکٹر گار کے چہرے پر نظر ڈالتی مجھے ان کی پیشانی پر داہنی طرف ایک چمکدار گول نشان نظر آتا تھا جو یقیناً بچپن کی کسی چوٹ کی یادگار تھا۔ کم از کم میں تو یہی سمجھتی تھی۔ مجھے اس نشان کی داستان معلوم کرنے کا شوق تھا مگر ہمیشہ ان سے سوال کرنا بھول جایا کرتی تھی۔ چند ماہ کا ذکر ہے، میں اعصابی کمزوری میں گرفتار تھی اور ڈاکٹر گار حسب معمول میرے معالج تھے۔ انہوں نے مجھے کشتی کے سفر کی رائے دی۔ دوسرے ہی ہفتے ایک لمبی سی بادبانی کشتی میں میرے لیے ایک آرام دہ بستر لگایا گیا۔ بوڑھے کرنل نے کشتی کے ننھے سے ڈک پر کھڑے ہو کر میرا پہلو پکڑ کر مجھے نہایت آسانی سے کشتی میں کھینچ لیا، پھر نہایت احتیاط سے نرم بستر پر سفید اونچے اونچے تکیوں میں مجھے لٹا دیا۔ لیونڈر میں ڈبو کر رومال پیشانی پر رکھا، مصنوعی ہوا کی نالی میرے قریب کر دی۔ میں مزے سے لیٹی کشتی کی جالی دار کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کر سمندر کی گرجنے والی رقصہ موجوں کا تماشا دیکھنے لگی، اور میرا بوڑھا معالج بادبان کے نیچے بیٹھا وہ گیت گانے لگا جو جہازی ناچ شروع ہونے سے پہلے پیانو پر بجایا جاتا ہے اور جسے میں بہت پسند کرتی ہوں۔ میں تھوڑی دیر سمندر کی شریر موجوں کا مد و جزر اور کرنل کا گیت سنتی رہی مگر بہت جلد ان مشاغل سے اکتا کر کسی نئے مشغلے کی سوچ میں کرنل پر نگاہ ڈالی۔ دفعتاً اس کی پیشانی کا وہ چمکدار گول نشان مجھے نظر آیا جو آفتاب کی دل فریب شعاؤں میں غیر معمولی طور پر چمک رہا تھا۔ ہاں، خوب یاد آیا، میں نے کہا۔ میں بہت دنوں سے آپ سے اس نشان کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی پر بھول جاتی تھی۔ آخر یہ کیسا نشان ہے؟ یہ سن کر کرنل چونکا۔ کہیں تمہارا مطلب میری پیشانی کے نشان سے تو نہیں؟ یقیناً، میں نے کہا، یقیناً وہی، میں اسی کے متعلق سوال کر رہی ہوں۔ معبود پناہ میں رکھے، کرنل نے بے ساختگی کی کیفیت میں کہا اور ایک بے چین حرکت کی۔ یہ ایک ہولناک نشان ہے بیٹی۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ اف، ہولناک سے تمہاری کیا مراد ہے پیارے ڈاکٹر؟ کیا بتاؤں، خوفناک واقعہ ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی یا معبود۔ اتنا کہہ کر میں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکی۔ دل غیر معمولی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ تو مجھے بچپن سے جانتے ہیں کہ میں مضبوط دل کی عورت نہیں ہوں، چنانچہ میں نے اس تذکرے کے شروع ہوتے ہی ڈر کر اپنی بوڑھی بحری حبشن نرس کو آواز دی، زوناش ادھر آؤ بوڑھی گائے۔ میں اپنی بوڑھی حبشن کو انواع و اقسام ناموں سے پکارا کرتی تھی۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ہاں تو اب اطمینان سے قصہ بیان کرو۔ اب میں نہیں ڈروں گی، ویسے آفتاب کی روشنی میں ڈرتی بھی کم ہوں۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ تم قصہ سن کر کیا کرو گی؟ زیادہ بیمار ہو جاؤ گی۔ میں نے کروٹ بدل کر کہا، تم فکر نہ کرو، اس کے متعلق میں محتاط رہوں گی، اور میں تو اب بھی بلا ناغہ ہر رات اس بوڑھی حبشن گلہری سے مشرق کے دیوں اور شیاطین کے افسانے سنا ہی کرتی ہوں۔ اب میں عادی ہو چکی ہوں۔ زوناش کی طرف دیکھ کر، کیوں شیطان کی پھپھی، تمہیں یاد نہیں کہ میں ہمیشہ راتوں میں تم سے آسیبی کہانیوں کی فرمائش کیا کرتی ہوں؟ مگر اس شیطان کی پھپھی نے میرے الفاظ حسب معمول نہیں سنے۔ آج کل وہ بہت زیادہ بحری ہو گئی تھی، اس لیے سوائے عمر خیام کے اشعار پڑھنے کے بہت کم کچھ بولتی تھی۔ ڈاکٹر نے سگار سلگا کر کہا، مگر صاحبزادی، یہ قصہ اس قدر دہشت ناک ہے کہ تم نے اپنی عمر میں کبھی نہ سنا ہوگا، اور جب سنو گی تو مہینوں سہمی رہو گی، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، دن کا چین حرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں مسکرائی۔ او ہو، پھر تو مزے کا قصہ ہوگا۔ دراصل مجھے ایسے ہی افسانوں کی ضرورت ہے۔ اتفاقیہ زوناش نے اس دفعہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ سن لیا۔ اس نے اپنی بھدی اور غیر شاعرانہ آواز سے ڈاکٹر گار کو مخاطب کیا کہ عذراء کرم، آپ بی بی سے ایسے قصے نہ کہا کیجیے، ویسے ہی وہ آج کل ناتواں ہیں، خدا نہ کرے جو کہیں بے ہوش ہو جائیں۔ اس مداخلت پر مجھے بڑا غصہ آیا، اسی لیے میں نے باریک آواز میں اسے ڈانٹا اور کہا، اری بوڑھی جن کی بیوی، خاموش رہو، میں متوجہ ہوں، بیان کرو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر گار نے میری طرف مڑ کر قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے مردے نے کیا کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنے چھوٹے مرحوم بھائی سے عشق تھا۔ ہم دونوں اپنی پھپھی کے ہاں رہتے تھے۔ 19 سال کی عمر تک ہماری محبت پروان چڑھتی رہی، پر تقدیر کے کھیل، ایک دن ہم دونوں تفریحاً باہر نکل گئے۔ دھوپ سخت تھی، لو کی لپیٹیں چل رہی تھیں۔ وہ مشرقی ریگستانی ملک تھا جہاں کی سنہری ریت ہوا کے ساتھ میدانوں میں روئی کی طرح اڑا کرتی ہے۔ دھوپ کی شدت سے میرے بھائی کو تیز بخار چڑھایا اور مکان پہنچتے پہنچتے اس پر سرسامی کیفیت طاری ہو گئی۔ میری پھوپھی اور والد نے بہتری کوشش کی مگر تقدیر اور موت اٹل چیزیں ہیں، انہوں نے کوئی تدبیر کامیاب نہ ہونے دی، اور آخر تیسرے دن مغرب کے وقت اس کا دم نکل گیا، اور اس طرح ہم دونوں کی دنیاوی محبت کا خاتمہ ہو گیا۔
سرد! اس نوجوان لڑکے کی موت ہمارے لیے ایک آسمانی مصیبت تھی۔ 2 گھنٹے کے اندر ہی اندر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اظہار ہمدردی کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں کا ہمیں انتظار تھا، لہٰذا تجہیز و تکفین دوسرے دن پر رکھی گئی۔ یہ سن کر بہت سے دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے گھر سدھارے۔ بعض رشتہ دار ٹھہر گئے۔ رات کے 2 بجے تک تو ہم لوگ میت کے پاس بیٹھے رہے، مگر مثل مشہور ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں سب پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ گویا بے ہوشی طاری ہے۔ سب نے اس کیفیت کو محسوس کیا۔ بات اصل یہ تھی کہ ہم لوگ شدت صدمے سے نڈھال تھے اور دماغی آرام کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ میت ایک محفوظ کمرے میں رکھ دی گئی، اسے ایک سفید چادر اڑا دی گئی، 2 بتیاں سلگا کر سرہانے رکھ دیں، ایک چراغ بھی روشنی کے لیے اندر رکھ دیا، اور پھر اس خیال سے کہ اندر بلی وغیرہ نہ جائے ہم نے کمرے کو مقفل کر دیا اور سب اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایسی بے ہوشی کی نیند سو گئے جیسے گھر میں کوئی واردات ہی نہیں ہوئی، مگر مجھے نیند نہ آئی۔ غنودگی کا غلبہ تو مجھ پر بھی تھا، مگر میں بیدار تھا۔ میرے دل میں کسی کی دائمی جدائی کا ناسور پڑا ہوا تھا۔ بھلا نیند کیسے آتی؟ بار بار مرحوم کی شیریں محبت یاد آ رہی تھی۔ میں زارو قطار رو رہا تھا۔ جب رو رو کر طبیعت ہلکان ہو گئی تو مجھ پر ایک فطری سکون طاری ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سب مردوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، اور الماری کے پیچھے ایک مدھم سا دیا جل رہا تھا۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک دہشت طاری ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مارے خوف کے لرزنے اور بستر میں دھنسنے لگا۔ لمحہ بہ لمحہ میری وحشت بڑھتی جاتی تھی۔ میں اس نامعلوم خوف کی اصلیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میں ڈر کیوں گیا۔ یکا یک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ صحن میں امرود کے بہت سے درخت تھے، وہ یک بارگی جھومنے لگے اور دیا بجھ گیا۔ گویا سمند ناز پہ ایک اور تازیانہ ہوا۔ اب تو میں مارے خوف کے سانس بھی مشکل سے لے رہا تھا۔ دل تھا کہ پہلو سے نکلا پڑتا تھا۔ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ربیع الاول کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور درختوں پر خوفناک ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس میں سے آسمان موت کے فرشتے کی طرح جھانک رہا تھا۔ میں نے سر تکیے میں چھپا لیا، پر ظالم نیند وہ مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اپنے دوسرے عزیزوں پر رشک کی نظر ڈالی جن پر نیند کا دیوتا اپنے پر پھیلائے کھڑا تھا، جبکہ میں اپنی بیداری پر آہیں بھر رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ہچکی بھی آ جاتی تھی جو غم کی نشانی ہے۔ اتنے میں عود بتیوں کی تیز اور مقدس خوشبو میرے قریب آنے لگی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میت کے سرہانے کی عود بتیاں لا کر کسی نے میرے سرہانے رکھ دی ہیں۔ پھر کچھ آواز آئی اور میں نے جھٹ لحاف سے سر باہر نکال کر میت کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اف! میری روح نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور میت آہستہ آہستہ اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں دہشت انگیز آہ بھر کر بولی، او مالک، تم مارے خوف کے مر نہیں گئے ڈاکٹر؟ گار کہنے لگا، نہیں، میں مرا نہیں، مر جاتا تو بہتر تھا۔ وہ خوفناک منظر نہ دیکھتا جو میں نے تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا۔ مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ میں سکتے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میری پھپھی اور خالہ میرے قریب ہی سو رہی تھی۔ میں انہیں جگانا چاہتا تھا مگر میرے ہاتھ پاؤں جیسے اکڑ کر رہ گئے، آواز نہیں نکلتی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے میت کی طرف تک رہا تھا۔ آخر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میت پر سے چادر نیچے گر پڑی اور لاش نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ پھر یکا یک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ کہیں ممکن ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر، بے شک ناممکن بات ہے، مگر میں نے یہ ناممکن واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ سائنس کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے، نہ مجھے اس وقت مذہبی بحث کا شوق ہے، میں صرف واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو لاش اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ٹٹولتے ہوئے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں میں اور میرے دوسرے رشتہ دار سو رہے تھے۔ مردے نے بیچ کمرے میں پہنچ کر کچھ سوچا، پھر وہ میری پھپھی کے پلنگ کی طرف گیا۔ جھک کر تھوڑی دیر اس نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر میری خالہ کے پاس پہنچا اور ان پر بھی جھک کر اس نے 2 لمحے بغور دیکھا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے اس نے سب کے چہرے جھک جھک کر دیکھے۔ اب میری باری تھی اور میں چاہتا تھا کہ قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آئے میں چیخیں مارتا ہوا باہر کو بھاگ جاؤں، مگر مجھ پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ چپ چاپ لیٹا سب کچھ دیکھتا رہا مگر جنبش نہ کر سکتا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزر گیا، اس نے مجھ پر نگاہ نہ ڈالی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں جہاں کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر رکھا تھا وہاں چلا گیا اور وہاں کچھ ٹٹولنے لگا جیسے کسی چیز کی جستجو میں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہ ایک لمبی سی ڈوری ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے مضبوطی سے ڈوری کو انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ پھر وہ باہر چلا گیا جہاں میرے والد اور بعض دوسرے لوگ سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر سکوت مطلق طاری رہا،
ایسا سکوت جیسے قبروں پر ہوتا ہے۔ میرے خیالات مصر قدیم کے ممی خانے میں گشت لگا رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس مادی دنیا میں نہیں ہوں، ایک ایسی جگہ ہوں جو روحوں کا مسکن ہے۔ ابھی میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ دفعتاً میں نے ایک آواز سنی۔ میرا بھائی باری باری میرے والد، میرے چچا اور بعض دوسرے رشتہ داروں کے نام لے لے کر پکار رہا تھا۔ ایک مردے کی یہ حرکتیں دیکھ کر میری روح مارے خوف کے تڑپ رہی تھی، مگر میں چٹان کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ موت کے جادو نے مجھے گونگا کر دیا تھا۔ قیامت کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور مردہ اندر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ کالی ڈوری اب تک تھی، اب اس میں جگہ جگہ گریں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر وہ جس طرح پہلے میری پھپھی کی پلنگ کی طرف گیا تھا اسی طرح اب بھی گیا، اور ان کے سرہانے کھڑا ہو کر اس نے زور سے ان کا نام لے کر پکارا اور ایک گرہ ڈوری میں اور بڑھا دی۔ اسی طرح اس نے باری باری کئی خواتین کے نام لے کر پکارے اور ہر نام کے ساتھ ایک ایک گرہ ڈالتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ان تمام گروں کو گنا اور منہ کھول کر نہایت آسانی سے اس ڈوری کو نگل گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا اور سفید چادر سر سے پاؤں تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ جوں ہی وہ اپنی جگہ لیٹ گیا، میں مارے دہشت کے اپنی چارپائی سے نیچے گر پڑا۔ میری پیشانی میں سخت چوٹ آئی اور خون نکلا۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسری شام جب میری طبیعت سنبھلی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد، میری پھپھی، میرے چچا اور خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی جن جن کا نام لے کر اس نے پکارا تھا وہ سب کے سب چل بسے تھے۔ یہ سن کر مجھے گزشتہ رات کے تمام ہولناک واقعات یاد آ گئے اور میں نے اپنی داستان سب سے بیان کی۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ افسوس، ایک میت کو گھر میں تنہا کمرے میں چھوڑ کر تم لوگوں کو ایسی بے فکری کی نیند نہیں سونی چاہیے تھی۔ اسی لیے مذہب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میت کے دفنانے میں جلدی کرو۔ نہ جانے یہ میرا خواب تھا یا کیا تھا، وہ دن اور آج کا دن بیٹی روحی، میں پھر کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں اسی دن وطن چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ میری پیشانی پر یہ نشان کس قدر عجیب و غریب ہے۔ یہ اس چوٹ کا نشان ہے جو بے ہوش ہو کر چارپائی پر سے نیچے گر پڑنے سے مجھے آئی تھی۔ ڈاکٹر گار نے تو اپنی عجیب و غریب سرگزشت ختم کر دی، مگر میرے لیے ایک مصیبت ہو گئی۔ میں یہ قصہ سن کر دنوں لرزتی رہی، ہفتوں زرد رہی، مہینوں وحشت زدہ رہی، نیند اڑ گئی اور بیمار سی رہنے لگی۔ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر افسانے مجھ سے نہ لکھے جاتے تھے۔ باغ کی پوشیدہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اب میں یونانی بلبل کا نغمہ نہیں سن سکتی تھی۔ گویا زندگی کا لطف جاتا رہا تھا۔ دن رات میں زناش کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ میری التجا ہے کہ اس قصے کو آپ ہمارے ننھے دوستوں کے آگے بیان نہ کیجیے۔ میں یہ کہانی سن کر آج تک چھپا رہی ہوں۔